کی ہے نطق کی کہ جب بھی یہ رسول بولتا ہے اس کا بولنا کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں محصور نہیں کیا بات کو قرآن کی آیت پر یا تلاوت کرنے پر یا قرآنی آیت کے بیان کرنے پر، نہیں، مطلق بولنے پر، وما ینطق نطق پر. جب بھی یہ رسول کلام کرتا ہے، بولتا ہے، زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، وہ خواہش نفس سے نہیں کرتا، بلکہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ان ہوا الا وحی، وہ وحی ہوتا ہے، یوحا جو اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے. اب جو اس کی طرف کی گئی ہوتی ہے اس کے پھر دو طریقے ہیں. اگر بذریعہ فرشتہ کی گئی ہو تو اس کو قرآن کہتے ہیں، وہ وحی جلی اور وحی مطلوب ہو گئی. اگر فرشتے کے بغیر دیگر ذرائع سے اللہ پاک نے علم عطا کیا ہو تو اس کو وحی خفی اور وحی غیر مطلوب کہتے ہیں. حدیث اور سنت اس میں سے وجود میں آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث اور سنت کو بھی اصلاً وہی تحفظ دے دیا، وہی عصمت عطا کر دی اور وہی درجہ عطا کر دیا حجیت میں جو درجہ قرآن کو عطا کیا تھا، یہ کہہ کر کہ ان ہوا الا وحی یوحا، جو نطق اور جو کلام بھی ان کے منہ سے صادر ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا نبی اور رسول، ہم کسی اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے، اگر اپنی لفظ زبان سے یہ نہ فرما دے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا ظن ہے، اگر خود لفظ ظن استعمال کر دے تو نبی نے خود متعین کر دیا کہ یہ وہ علم غیب نہیں ہے، یہ وہ وحی نہیں، یہ ظن ہے. تو ظن کو چھوڑ کر جب یہ لفظ استعمال نہ کرے اور پھر جو فرمائے اپنی زبان سے ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وحی ہوگا. اب اس کے بارے میں امام قسطلانی ارشاد الساری یعنی صحیح بخاری کی شرح میں امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ وحی کی تعریف کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اعلام اللہ تعالی انبیاءہ الشیء اما بکتاب او برسالت ملک او منام او الہام. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ وحی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے انبیاء کو علم عطا کرنا، کسی بھی شے کا علم عطا کرنا، اما بکتاب، خواہ کتاب کی صورت میں جو ان پر نازل کی جاتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، خواہ وہ کتاب کی صورت میں تو وہ بھی وحی، اور برسالت ملکن، یا وہ فرشتے کو بھیج کر اس کے ذریعے پیغام بھیج دیا جائے وہ بھی وحی ہے، او منامن، خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا کر دے نبی کو. اس لیے نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی وحی اور نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام سے بات کی ذبح کرنے کی تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا وہ عمل کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے اور وہ خواب ہی کا اشارہ تھا ذبح کرنے کا. وہ الگ سے کوئی فرشتہ کتابی صورت میں حکم لے کر نہیں آیا تھا اور اسی کو آپ نے اللہ رب العزت کا حکم قطعی سمجھا اور ذبح کیا، جس کو بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے قربانی بنا دی. تو نبی کا خواب بھی ذریعہ ہے. اور الہام، الہام القاء کی وہ ساری صورتیں ہوتی ہیں جو نبی کے قلب اور نفس بھی چونکہ نبی کا روح کے درجے میں ہوتا ہے، ہمارے نفس کی طرح نہیں ہوتا، لہٰذا اس نبی کے نفس اور قلب میں اور نبی کے روح میں جو چیز القاء کی جائے، الہام کی جائے. ہمارے ہاں بھی قرآن مجید میں عام انسانوں کے لیے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے ہاں بھی اچھے اور برے خیالات کا الہام ہوتا ہے ہمارے نفس میں. نبی کی ذات برے خیالات سے بلند اور بالا، محفوظ، مامون اور معصوم ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے جب القاء ہوتا ہے تو من الرحمن ہوتا ہے، من اللہ ہوتا ہے، تو وہ بھی وہی خفی کی شکل ہوتی ہے. تو یہ ایک تعریف ہو گئی. اسی طرح امام زرقانی، امام عبدالعظیم الزرقانی جو مناہل العرفان، جو عظیم مفسر اور اصول علوم قرآن کے اور اصول التفسیر کے عظیم امام ہیں، اصول علوم قرآن کے، تو امام زرقانی اپنی کتاب مناہل العرفان، علوم القرآن کے اوپر بڑی معتبر اور سند کتاب ہے مناہل العرفان. تو اس میں وہ تعریف کرتے ہیں الوحی ان یعلمہ اللہ تعالی من اصطفاہ من عبادہ. وہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اس کو اللہ علم عطا کرتا ہے. تو اللہ کا
اپنے چنے ہوئے بندے کا جو نبوت اور رسالت کے لیے اس نے منتخب کر لیا، اجتباء اور استفاء کر لیا جس بندے کا نبوت اور رسالت کے لیے، اس کو علم عطا کرنا، یہ وحی ہے۔ کلما اراد اطلاعہ علیہ، ہر اس چیز کا جس کا اللہ ارادہ فرمائے کہ اس کو اطلاع دوں، اس کو اس کا علم عطا کروں، وہ سب کچھ وہی ہے۔ من الوان الہدایت والعلم، خواہ ہدایت کے مختلف طریقوں سے ہو وہ علم عطا کرنا، خواہ العلم، خواہ کسی بھی نوعیت کا علم ہو، تو یہ سب وحی کے زمرے میں آتا ہے۔ ولیکن بطریقۃ سریۃ خفیہ، مگر یہ طریقہ نہایت تیز بھی اور پوشیدہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو شامل ہوگا اسی طرح، بذریعہ فرشتہ بھی اور بلا واسطہ بھی، بالواسطہ بھی بلا واسطہ بھی۔ تو یہ اس کے لیے خفیہ طریق سے اللہ رب العزت علم کے راستے کھولتا اور عطا کرتا ہے، اور یہ عام بشر کی عادت نہیں ہوتی، بشر کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ معنی بیان کیا۔ اسی وجہ سے پھر وحی کو جلی اور خفی دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر یہ وحی جو ہے، یہ وحی قلبی بھی ہوتی ہے جو القاء کی صورت میں، الہام کی صورت میں ہو، یہ وحی کلام الہی بھی ہوتی ہے، یہ وحی ملکی بھی ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ان اقسام کو بیان بھی فرمایا ہے۔ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ فما یشاء۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی کے طریقے بیان فرمانے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی انسان سے کلام کرے، یوں نہیں فرمایا کہ اللہ کی یہ شان اور قدرت معاذ اللہ نہیں کہ کسی انسان سے کلام کرے، نہیں، اللہ تو کلام کرتا ہے۔ فرمایا ما کان لبشر، بشر کی نفی کی، استعداد بشریت کی نفی کی، بشری صلاحیت کی نفی کی، بشری قوا کی، اس کی جو قوتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کے من کے اندر ودیت کی گئی جو استعدادیں ہیں ان کی نفی کی، کہ کسی بشر کی اور کسی صلاحیت بشری کی یہ مجال نہیں ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو اللہ کسی عام بشر سے کلام نہیں کرتا۔ اب یہاں اس بات کی بھی نفی ہو گئی کہ جب کسی کو عالم بشریت میں سے چن کر مرتبہ نبوت و رسالت پہ فائز کر دیا جاتا ہے تو وہ عام بشروں کی طرح بشر نہیں رہتا۔ اس آیت کریمہ نے مہر ثبت کر دی اس بات پر، کیونکہ جب اللہ نے اس کو مخاطب کر لیا، اللہ نے اس سے خطاب کر لیا، اللہ نے اس پر اپنا کلام نازل کر دیا، اسے اپنا، اللہ رب العزت نے اسے اپنے کلام کا سزاوار اور مستحق اور حقدار ٹھہرا دیا، اہل ٹھہرا دیا، اور اللہ نے اس پر وحی فرما دی، تو یہ جو اللہ نے اس سے کلام کیا، اللہ کے اس سے کلام کرنے کے اسی عمل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت کے ہر فرد سے نفی کی تھی۔ جو معاملہ اللہ تعالیٰ اس نبی سے فرما رہا ہے، جو معاملہ اس رسول سے فرما رہا ہے، اس معاملے کی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات بشریت میں سے ہر فرد بشر کی صلاحیت سے تو نفی کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پہلے کلمہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو عالم بشریت میں ممیز اور ممتاز کر دیا۔ انسانوں اور آدمیوں میں سے ہی منتخب ہوتے ہیں، مگر پھر ان میں ممیز اور ممتاز کر دیا۔ اب مثلیت نہ رہی، یکسانیت نہ رہی، برابری نہ رہی، برتری ہو گئی۔ جب برتری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر اسے برابر نہیں کہا کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے چن لیا۔ تو فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں، کسی آدمی کی، کسی انسان کی یہ طاقت اور استعداد نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کے کلام کا وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے حواس کو اور اس کے جو آنکھوں کو، کانوں کو، جو اعلیٰ سماع ہے اس کو، اور اس کے قلب کو، اور اس کی روح کو، اور اس کے استعدادوں کو یہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ اللہ رب العزت کے کلام کا تحمل کر سکیں، برداشت کر سکیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید نے، اس نے آسمانوں سے اور زمین سے پوچھا